السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چینٹی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی، پانی پر تھی، جانوروں پر، جناتوں پر اور انسانوں پر بھی تھی، اور ان سب کی بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیٹی آئی، اس کے منہ میں ایک دانہ یعنی رزق تھا، اور وہ رزق لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چینٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ ایک بہت ہی عجیب واقعہ اس دوران پر پیش آیا کہ جب یہ چینٹی دریا کے پاس پہنچی اور دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور اس نے اپنا منہ کھولا، اور چینٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور چینٹی واپس دریا میں چلی گئی۔ یہ سب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا، اس نے اپنا منہ کھولا اور پھر چینٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ کیسے پہلے چینٹی جب وہ اندر گئی تھی تو اس کے منہ میں ایک دانہ تھا، ایک رزق تھا، جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ جیسا کہ پیارے دوستو، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں، چرندوں ان سب سے بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے چینٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر پانی کے اندر گئی تھی، کہاں گئی تھی؟ تو چینٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، یہ سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ یہ مینڈک مجھے روزانہ اپنے منہ میں لے کر پانی کے اندر سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سراغ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے اس اناج کو میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی کے باہر لے کر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے جاتے ہو تب تم نے اس کی کوئی گفتگو سنی ہے؟ تو چینٹی نے کہا، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے سے یہ گفتگو سنتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا گفتگو ہے، کیا کہتا ہے وہ کیڑا؟ چینٹی نے کہا، وہ کیڑا یہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائیوں کے اندر اس پتھر کے اندر بھی دیتا ہے۔ بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نہ خواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کی سبب میں تھی۔ اور وہ کیا خواہش تھی کہ ایک دفعہ اللہ کے مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہی کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور عرض کیا کہ اے میرے اللہ، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، میری یہ خواہش ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر سے درخواست کی کہ یا الہی، مجھے صرف 7 دن کی ہی اجازت دے دے کہ میں آپ کے مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 ہی دن کی اجازت دے دے، میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر یہ فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکے
جب آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام جو ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہے، یعنی کہ گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوانوں میں سے ہے، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لو۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم کیا کہ کھانے پر دھیمی انداز پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی، اسی لیے ہوا دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کر دے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اسے 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تم سب سے پہلے کس سے دعوت شروع کرو گے؟ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے تم نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تم میری ضیافت کرو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تم نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی وقت میں سارا کا سارا کھانا صاف کر دیا۔ اس کے بعد مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا پیٹ بھر دو، میرا تو پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی، تو سارا کھانا کھا گئی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح سے ہوتا ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے کے لیے کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا مجھے میرا پروردگار 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک اس میں کبھی بھی کمی نہیں ہوئی۔ اسی لیے اے سلیمان علیہ السلام، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب آپ بنے ہو، کیونکہ رزق آپ نے اپنے ذمے لے لیا تھا اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ یہ کہاں سے آتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت کے بلبوتے پر انسان ناز نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، اسی لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رزق میں خود اپنا پورا کر سکتا ہوں۔ پیارے عزیز دوستو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اور ہمارے روزی کا رازق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے عمل سے بچائے رکھے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔